الحمدللہ وکفا وسلام علی عباداللذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے آصف رضا علوی کی ایک بہت مشہور کلپ جس میں وہ بنات اربع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کی عمروں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کلپ کا جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ میں دوں گا۔ اور اس کلپ میں جو وہ دھوکے دے رہا ہے، جو خیانتیں کر رہا ہے اور اپنی شیعہ کتب سے جو وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے، وہ میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ آصف علوی کی جو شیعہ ذاکر ہے اس کی وہ کلپ سنیں، پھر اس پر میں تبصرہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سر پہ قرآن رکھے صحن بیت اللہ میں آئے۔ مجھے بتاؤ، نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں۔ چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ شیعہ سنی تمام نے لکھا 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی ہوئی۔ اب جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا کہ نبی بنے تھے 40 سال کے بعد، 29 سال کی عمر تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ شیعوں نے بھی لکھا، سنی سیرت نگاروں نے بھی لکھا۔ پہلا بیٹا ہوا شادی کے 4 سال بعد، عمر مبارک تھی 29 سال۔ بیٹے کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم۔ اب جس نے لکھی 4 بیٹیاں، اب اس نے لکھا کہ اعلان نبوت سے ابن خلدون سے شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھا، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معذاللہ ثم معذاللہ، نقل کفر نہ بشر، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی تاریخ ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب بچے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر، وہ کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، اس لیے 40 سال سے پہلے شادیاں کر دی تھی۔ بڑا برا پھنس گیا مولوی، 25 سال کی عمر میں شادی، میرا مجمع میرا ساتھ دے، 40 سال کی عمر میں نبی۔ انہوں نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ 15 سال۔ 4 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکال دو، 11 سال۔ 5 سال انہوں نے خود لکھا 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو، 6۔ کس بغیرت مذہب ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی۔ جی ناظرین، تو آپ نے سن لیا کہ آصف رضا علوی نے یہ جو کلپ میں باتیں کی ہیں یہ کس طرح شیعہ مذہب کے خلاف ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ جب ابو القاسم پیدا ہوا اس کے بعد بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر کہہ رہا ہے کہ یہ سنی تاریخ شروع ہو رہی ہے کہ عتبہ جو ہے وہ رقیہ کا نکاح عتبہ سے کرایا، پھر ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ عتیبہ سے کرایا جو ابو لہب کے بیٹے تھے۔ یہاں سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سنی تاریخ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ یہ صرف سنی تاریخ نہیں ہے، یہ شیعہ تاریخ بھی ہے۔ شیعوں کے معتبر عالم ملا باقر مجلسی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ، حیات القلوب، اس کا جلد نمبر 2، اس کا پیج نمبر مترجم 871 اٹھا کر دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھیں، دوسری بیٹی رقیہ جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شادی عتبہ پسر ابو لہب سے مکہ میں کی تھی اور قبل اس کے کہ وہ اس کے گھر جائیں اس نے ان کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ میں ان کو عثمان سے تجویز کیا، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور رقیہ کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ یہ آگے پورا واقعہ۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رقیہ کی جو بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا نکاح عتبہ سے صرف نکاح ہوا تھا، کیونکہ یہ لفظ آگے استعمال کر رہا ہے شادی ہوئی، جب بیٹیاں جوان بھی ہو گئی، 6 سال میں بیٹی جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ کون سا بغیرت مذہب کہہ رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں تم دھوکے دے رہے ہو، خیانت کر رہے ہو۔ تمہارے بڑے بھی لکھ رہے ہیں کہ ان سے نکاح ہوا تھا، صرف نکاح ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں شادی لو استعمال کر رہا ہے۔ شادی سے مراد کیا ہے کہ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، اس کے گھر چلی بھی گئی۔ شادی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا عام ہماری زبان میں، لیکن یہاں کیا ہے آپ کھول کے دیکھیں، میں نے عبارت پڑھی آپ کے سامنے، واضح لکھا ہوا ہے کہ عتبہ کے گھر جانے سے پہلے ہی طلاق ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو لہب نے انکار کیا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، ٹھیک ہے۔ تو رخصتی سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، صرف نکاح ہوا تھا اس سے پہلے۔
شادی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے. صرف نکاح ہوا تھا بی بی رقیہ بی ام کلثوم کا، صرف اور صرف نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، شادی یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ دھوکہ دے رہا ہے شادی لفظ بول کر، اور اس کے سامنے جاہل عوام بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی عوام تو ویسے بھی ان پڑھ جاہل ہوتی ہے. ان کا مولوی کچھ بھی کفر بکے گا نا، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا ماشاء اللہ کہیں گے. تو ان کے عوام کی تو حال ہی، ان کے عوام پر نہ جائیں آپ. ٹھیک ہے، تو ایک دھوکہ اس نے یہ دیا کہ سنی کتاب بنا کر پیش کیا، حالانکہ اور یہ کہہ رہا ہے لکھ کفر کفر نباشر. ٹھیک ہے، کہ نبی کو نبوت 40 سال بعد ملی ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کے حکم آنے کے پہلے ہی نکاح کر دیا تھا، حرام تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جب 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ہوا، اس کے بعد احکامات نازل ہوئے ہیں، اور یہ نکاح ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شادی بھی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. کون کہہ رہا ہے 6 سال میں ہوئی ہے؟ تو ہم بھی نہیں کہتے کہ 6 سال میں ہوا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 6 سال میں سارا کام ہو گیا، ہم تو کہتے ہی نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا 6 سال میں نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی، صرف نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ عرب کا رواج تھا، عربوں میں اس طرح رواج تھا. بچپن میں جس طرح عام آج کل ہمارے گاؤں میں دیکھیں آپ، بچپن میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہتے ہیں بھائی یہ میرے فلاں بیٹے کے لیے ہے، پھر آگے چل کے نکاح بھی کر دیتے ہیں. تو آج کل یہ چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے، تو اس کو شادی کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں یہ نہیں بولے گا کہ 3 سال کی بیٹی ہے اس کی شادی ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئی، طلاق ہو گئی. اور یہی بات ان کی ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بڑوں نے یہ بات مانی ہے، کیونکہ یہ ان پڑھ ہیں، ان کو اپنی کتابوں سے علم ہے نہیں بیچاروں کو، اس لیے اسے منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. اس کے بعد میں آخر میں ایک سوال رکھوں گا ساری شیعہ قوم سے، پوری شیعہ قوم سے، عراق سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر پاکستان، انڈیا، پوری دنیا کے شیعوں سے میں آخر میں ایک سوال رکھوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے چند حوالے لے لیں آپ. یہی حیات القلوب دیکھیں آپ، اسی حیات القلوب میں آپ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ در قرب الاسناد بسند معتبر حضرت صادق روایت کردہ از کے از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب. ٹھیک ہے، کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ، نیچے واضح لکھا ہوا ہے کہ ابن بابوی بسند معتبر حضرت روایت کردہ از کے از برائے رسول خدا متولد شد از خدیجہ قاسم و طاہر و نام طاہر عبداللہ بود و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حوالہ اس نے بسند معتبر کا ہے. تو ان کے بڑے علماء مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اما خدیجہ سے یہ اولادیں ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آج کل یہ جاہل لوگ جو ہے وہ بغض صحابہ میں آ کر انکار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے مختصر حوالہ دیا. ایک اور حوالہ لے لیں آپ، ان کے یعقوب کلینی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اصول کافی میں واضح بات لکھی ہوئی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں باب مولد النبی، اس میں واضح لکھا ہوا ہے فولد لہو منہا قبل مبعثہ علیہ السلام القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم وولد لہو بعد المبعث طیب و طاہر و فاطمہ. اب آپ دیکھیں کہ کتنی واضح بات ہے جن کے جھٹلا رہے ہیں جاہل لوگ. اب آخر میں سوال کرتا ہوں میں، اب آخر میں شیعہ، پوری شیعہ قوم سے سوال ہے. شیعو، یہ بات تم بھی مانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال پہلے نکاح جو ہے وہ شادی کے بعد اولاد نہیں ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سال کے ہوئے تو پہلا بیٹا قاسم ہوا، جس سے ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت مشہور ہے، جس طرح یہ بھی اصف علوی بھی کہہ رہا ہے. اب تم سے سوال کرتا ہوں میں، 29 سال کی عمر میں قاسم بیٹا ہوا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال بعد پیدا ہوئی؟ اور جو دوسری اولادیں ہیں، جو آپ بیٹیوں کو چھوڑیں، آپ ان کو نہیں مانتے نا، آپ زینب کو نہیں مانتے، رقیہ کو نہیں مانتے، ام کلثوم کو نہیں مانتے، چھوڑیں ان کو. آپ بیٹوں کو مانتے ہیں، آپ ابراہیم کو مانتے ہیں، آپ طاہر کو مانتے ہیں، آپ قاسم کو مانتے ہیں اور فاطمہ کو مانتے ہیں. ان کو آپ مانتے ہیں تو چلیں آپ کسی شیعہ محدث سے ایک حوالہ ثابت کریں، صرف ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ، جس میں یہ ہو کہ 29
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 29 سال ہوئی تو قاسم پیدا ہوا، اس کے بعد اتنے سالوں بعد فلاں بیٹا پیدا ہوا یا فلاں بیٹی ہوئی، جس میں زینب، رقیہ، ام کلثوم کا ذکر نہ ہو، صرف ان اولاد کا ذکر ہو جو آپ مانتے ہیں۔ صرف ایک شیعہ محدث دکھائے مجھے کہ ان شیعہ علماء نے 3 بیٹیوں کا ذکر چھوڑ کر باقی جو اولاد آپ مانتے ہوں ان کا ذکر کیا ہے کہ فلاں سال 29 سال کی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قاسم پیدا ہوا، پھر مبعث یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر جو ہے وہ طاہر پیدا ہوا، پھر جو ابراہیم پیدا ہوا، پھر فاطمہ۔ جو بھی آپ کا نظریہ ہے وہ آپ صرف ایک شیعہ حوالہ دیں مجھے آپ، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد آپ مانتے ہو ان کی عمر ذکر موجود ہوں، آپ ایک اولاد دیں آپ، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے، عراق سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر انڈیا، پاکستان، بر صغیر کے جو بھی شیعہ ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لبنان، سارے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عربی نہیں سمجھتے تو اردو والے شیعہ میں جواب دے دیں آپ، عربی والوں سے پوچھ کر، فارسی سے پوچھ کر آپ مجھے جواب دے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ جتنی اولاد نبی کی آپ مانتے ہیں اتنی ایک شیعہ محدث کا حوالہ دیں مجھے کہ فلاں اولاد فلاں سال میں ہوئی، فلاں اولاد فلاں سال میں ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کتنا مذہب جو ہے وہ دلائل سے بھرپور ہے، آپ کا مذہب بالکل علمی یتیم ہے الحمدللہ۔ تو آپ سے میں نے سوال کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے آپ کے مطلب باقی مجلسی کے حوالے سے ثابت کیا، 2 حوالے پیش کیے، اس کے علاوہ تیسرا حوالہ میں نے پیش کیا اصول کافی سے، یعقوب کلینی سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔